یا علی مدد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات. قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظاہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاۃ علی آلہ الذین ہم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بآواز بلند صلوات. مودت محمد و آل محمد کے سائے میں زندگی کے بسر ہونے والے ایک ایک سانس کو معراج عبادت تسلیم کرنے والے میرے معظم مکرم سامعین، یہ ایک اظہر من الشمس حقیقت ہے، روشن اور واضح ترین یہ حق ہے کہ محمد و آل محمد نے یعنی رسول اور اہل بیت رسول نے اپنی ذوات سے، اپنی صفات سے، اپنی گفتار سے، اپنے کردار سے، اپنے علم سے،
اپنے عمل سے اپنے ہر ایک دکھ میں اور اپنے ہر ایک سکھ میں، اپنی تمام تر آزمائشوں میں اور اپنے تمام تر مصائب و آلام میں ہمیشہ خدا کو خدا منوایا ہے۔ توجہ فرمائی صاحبان آپ نے؟ ذرا درود پڑھیے گا، صلوات۔ یعنی محمد و آل محمد نے، اہل بیت رسول اور رسول نے اپنے بھی جانتے ہیں، بیگانے بھی واقف ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی حسد کی وجہ سے یا تعصب کی بنا پر تسلیم کرنے سے انکار کر دے، ورنہ یہ حق ہے کہ محمد و آل محمد نے آغوش مادر سے لے کر آغوش لحد تک ہمیشہ اللہ کو اللہ منوایا ہے، اور اللہ نے بھی اللہ ہوتے ہوئے ہمیشہ محمد و آل محمد کو قرآن کے وسیلے سے منوایا ہے۔ جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ شیعہ اور غیر شیعہ مفسرین کے نزدیک کچھ، باقیوں کی میں بات نہیں کرتا، جن کا ذکر میری سامنے سے گزرا ہے، میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ 103 آیات سے لے کر 105 آیات تک یہ کتب میں موجود ہے، کتب فریقین میں، کہ اللہ نے یہ آیات قرآنیہ اپنے حبیب کی شان میں کلام نعت بنا کر نازل فرمائیں۔ اب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہم السلام تک، یعنی ان معصومین علیہم السلام کے حق میں ہماری بہت بڑی کتاب ہے جو حضرت علامہ رجب علی برسی صاحب کی آیت اللہ کی تالیف شدہ ہے، جس کا نام ہے انوار المشرقین۔ اس میں اس کے علاوہ بھی ان کی ایک اور کتاب ہے جس میں انہوں نے مقاعدہ کتب کے حوالہ جات سے یہ ثابت کیا ہے کہ 500 آیات اللہ نے علی اور آل رسول کی شان میں قصیدہ بنا کر نازل کی ہے۔ یہ حضرت آیت اللہ رجب علی برسی صاحب نے لکھا ہے، اور حضرت آیت اللہ سید ہاشم بہرانی جن کی تفسیر البرہان ہے، جو کہ ہماری بڑی تفسیروں میں سے ایک مانی ہوئی تفسیر ہے، ان کے یعنی حضرت آیت اللہ ہاشم بہرانی نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے 1100 آیات کو ثابت کیا ہے کہ یہ اللہ نے زبان بے زبانی کے ساتھ محمد و آل محمد کا یعنی علی اور باقی 11 اماموں کا قصیدہ پڑھا ہے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو یہ آیات جو ان کی شان میں قصیدہ بن کر نازل ہوئی ہیں، انہی آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جس کی اب میں انشاءاللہ تلاوت کرنے لگا ہوں، سورہ الشورى کی، سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 23۔ یہ آیت ہے، اور یہ ہمارے تمام علماء نے اس آیت کو تسلیم کیا ہے کہ یہ اہل بیت رسول کی شان کا اللہ کی طرف سے زبان بے زبانی کے ساتھ پڑھا ہوا ایک قصیدہ ہے۔ اور وہ آیت کون سی ہے آپ سب کو یاد ہے، ادھر میں شروع کروں گا، ادھر آپ کی زبانوں پر وہ آیت آ جائے گی۔ قل لا اسألکم، ماشاءاللہ جزاک اللہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ اگر ہو سکے تو ایک ڈھیلی ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھ دیں، صلوات۔ اب سب سے پہلے
ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اہل تسنن کے ہاں بھی اور اہل تشیع کے ہاں بھی، یعنی ہر دو اعتبار سے یہ آیت نازل کب ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے، تو دونوں کے ہاں تفاسیر میں یہ موجود ہے کہ جب رسول پاک ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ کو منور فرما چکے، تو رسول پاک کے انصاری اصحاب کرام میں سے چند ایک اصحاب کرام جو انصاری تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 700 سے لے کر 800 تک، کتاب کا نام تاریخ مدینہ تو دمشق، جلد نمبر 4141، مطبوعہ بیروت لبنان، میں وہاں سے لے کر باقی کتابوں کو چھوڑ کر اس حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ میرے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے کہ چند ایک انصاری اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 700 سے لے کر 800 دراہم تک یہ وہاں روایت ہے جمع کیے، اور وہ جمع کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ دنانیر دراہم رسول کے قدموں میں رکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے لیے تبلیغ اسلام کی خاطر بڑی زحمات اور بڑی صعوبات اور بڑی تکلیفات برداشت کی ہیں، ہم جہنم کے گڑھوں میں دفن تھے، آپ نے ہمیں جہنم کے گڑھوں سے نکال کر جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا، ہم انسانیت کے اصولوں سے بالکل ناواقف تھے، آپ نے ہمیں انسانیت کی صفوں میں اعلیٰ ترین انسان بنا کر پیش کر دیا، ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے اور ہم اپنی خواتین کو جانوروں سے بھی بدتر حال میں رکھنے کے عادی تھے، لیکن آپ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ نے ان کو کیا مقام بخشا ہے، آپ نے ساری روشن راہیں ہم پر ظاہر فرما دی، حق کو حق اور باطل کو باطل آپ نے ہم سے منوا لیا، اب ہم آپ کی خدمت اقدس میں اور تو کچھ پیش نہیں کر سکتے، یہی معمولی سا ہمارا نذرانہ ہے 700-800 درہم، اگر آپ قبول فرما لیں تو یہ ہمارے لیے فخر معراج ہوگا۔ اب جب وہ اپنا کلام ختم کر چکے تو میرے اس رسول نے جو مظہر غنی عن العالمین ہے، نہیں دیکھیے الفاظ پہ توجہ رکھنی چاہیے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کے اعتبار سے ہمارے اس رسول نے جو دولت دنیا و دین ہے، اچھا پھر فکرہ بدل دیتا ہوں، آپ چپ کر گئے ہیں، ہمارے اس رسول نے جو اشاروں سے کائنات کی تقدیریں بدلنے والا ہے، ہمارے اس رسول نے جو ارادوں سے لوح محفوظ کی تحریر بدلنے والا ہے، ہمارے اس رسول نے جو ایک نظر سے خاک کو اکسیر بنانے والا ہے، ان صحابہ کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا تمہارا نذرانہ اپنی جگہ پر قابل ستائش ہے، لیکن تم یہ جانتے ہو نا کہ میں اس کا بھیجا ہوا ہوں، یہ میرے شایان شان نہیں کہ میں تم منگتوں سے کچھ مانگوں۔ سبحان اللہ، درود پڑھیے گا، صلوات۔ ہاں البتہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو وحی کہے گی وہی میں تمہیں سنا دوں گا، بس اتنا فرمانا تھا۔ امین وحی جبرائیل فوراً وحی لے کر نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ، ربوں کا یقرؤ کا سلام، تیرا رب تجھے سلام دے رہا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے
آپ نے تو خاموشی سے سن لیا. جو رسول کی بارگاہ میں سلام بھیجنا بدعت سمجھتے ہیں، اور بابا نہ بھیجو، محمد کو کوئی تمہارے سلاموں کی ضرورت ہے؟ اللہ اس کی بارگاہ میں جو خود السلام ہے وہ سلام بھیج رہا ہے. رب کا یقرئک السلام، تیرا رب تجھے سلام دے رہا ہے، اور سلام کے بعد فرما رہا ہے میرا حبیب قل، میری طرف سے صحابہ سے کہہ دے، میری طرف سے صحابہ سے کہہ دے. کیا کہہ دے؟ لا اسألکم علیہ اجرن، اس تبلیغ دین اسلام کے صلہ میں تم سے کسی قسم کے اجر کا، مزدوری کا سوال نہیں کرتا، الا مگر کرتا ہوں، الا مگر کرتا ہوں. کیا سوال کرتا ہوں؟ المبدتا فی القربا، کہ تم قربا سے حق کے مبدت ادا کرو، قربا سے مبدت رکھو. اب یہ تھا سمیٹ کر جو میں نے جلدی سے خلاصہ عرض کرنا تھا، عرض کر دیا ہے. اب یہاں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس قربا سے مراد کون ہے. اس میں بہت اختلافی پہلو ہیں. جہاں تک 45 منٹ تک انشاءاللہ مجھے اس موضوع کو چلانا ہے، جہاں رک گیا وہاں میں روک لوں گا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر اسے لے کے چلوں گا. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قربا کی مبدت قرار پا رہی ہے اجر رسالت. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے سوچنا پڑے گا. تو اب وہ قربا ہیں کون؟ آیا جن کی مبدت اللہ نے اجر رسالت قرار دے دی ہے، جب پہچان ہی نہیں ہوگی، معرفت ہی نہیں ہوگی، تو پھر اجر ادا کیسے کریں گے؟ تو واجب ہے ہم سب پر، میں باقیوں کی بات نہیں کرتا، ہم سب پر یہ واجب ہے کہ ہم اس حقیقت کو پائیں کہ وہ قربا کون ہیں. تو اب اپنے حسب عادت میں حوالہ دے رہا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی کتاب کا، جس کتاب کا نام ہے، جو آپ مجھ سے اور علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں تو خیر طالب علم ہوں، یہاں وہ کتاب موجود ہے، الصواعق المحرقہ. یہ ہے کتاب کا نام. صفحہ نمبر ہے 200، یعنی 200. عربی میں ہے، مطبوعہ بیروت لبنان ہے. میں وہاں سے لے کر یہ عبارت پڑھ رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جیسے رسول نے یہ آیت تلاوت کی، قالو، تو جتنے اصحاب کرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب نے سن کر یک زبان ہو کر کہا، ومن قرابتوں کا، یا رسول اللہ یہ آپ کے قربا ہیں کون؟ ہؤلاء الذین وجبت علینا مبدتہم، وہ ہیں مبدتہم، وہ ہیں کون کہ جن کی مبدت کو اللہ نے واجب قرار دے دیا ہے. یہ الصواعق المحرقہ میں عبارت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ قربا آپ کے ہیں کون کہ جن کی مبدت کو اللہ نے واجب قرار دے دیا ہے. اب سنیے گا رسول کا جواب. صحابہ کے سامنے جو رسول نے جواب پیش کیا وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں قالا صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ. تو واہ جی سبحان اللہ. جو خاموش بیٹھ جاتے ہیں، تمام کو مولا زندگی دراز کرے، مرادیں پوری کرے، مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے. قالا علی و فاطمہ تو وابناہما. مہربانی صاحب مہربانی. یہ ایک علی ہے اور ایک میری بیٹی فاطمہ ہے، اور وابناہما، اور ان دونوں کے دونوں بیٹے ہیں، یعنی حسن اور حسین ہیں. یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ امتی اور ہیں
رسول کے قربا اور ہیں، یعنی رسول کے قربا امتی نہیں۔ اس حدیث کے مطابق آگے چل کے میں اسے لیتا ہوں، اس حدیث کے مطابق رسول کے قربا جن کی مودت واجب ہے وہ امتی نہیں، بلکہ وہ ہیں جو اہل الکسا ہیں، جو مصداق ویطہرکم تطہیرا ہیں، جو تفسیر شجرۃ الطیبہ ہیں، جو خون یاسین و طہا ہیں، نہیں صاحبان نہیں صاحبان، جو خون یاسین و طہا ہیں، جو سفینۃ النجات ہیں، جو نماز میں پڑھی جانے والی ذوات صلوات، تو اب یہاں پر صرف گلفام اپنی بات پہ نہیں رکتا، میں آتا ہوں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ان اشعار کی طرف جن میں وہ اہل بیت رسول کی منقبت بیان کر رہے ہیں۔ پہلی کتاب کا نام ہے ینابع المودت، دوسری کتاب کا نام ہے دیوان شافعی، اور تیسری کتاب کا نام ہے نمائے صوفیہ۔ ہر فرقے کے اعتبار سے میں نے 3 کتابوں کا نام لے دیا ہے، میں نے شیعہ کتاب سے یہ نہیں پڑھ رہا، ان تینوں کتابوں میں اور باقی بہت ساری ہیں، خصائص و نسائی میں بھی ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے، کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول یہ صرف اور صرف تمہارا مقام ہے کہ اللہ نے تمہاری محبت کو قرآن میں واجب بنا کے پیش کیا ہے، یعنی تمہاری محبت جو ہے وہ واجب ہے۔ اور اس کے بعد جو شعر مصرع انہوں نے لکھا ہے قلم توڑ کے رکھ دیا ہے، کہتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے آل محمد، اے آل بیت رسول، تمہاری شان میں اگر کوئی بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا کوئی فضیلت نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا، نہ پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے، تمہاری ایک فضیلت کافی ہے کہ اگر کوئی اپنی نماز میں تم پر درود نہیں بھیجتا تو اس کی نماز نماز نہیں رہتی۔ یعنی تو یہ ہیں وہ رسول کے قربا جن کی مودت جو ہے اللہ نے قرآن میں واجب بنا کر نازل کی ہے۔ بے سایہ رسول نے چادر بطول کا سایہ پسند کیا، اور اس سائے میں بیٹھ کر رسول نے پڑھا کیا، یہ تو آپ کو یاد ہے، میں شروع کروں گا آپ پڑھتے جائیں گے، اللہم ہاؤلائے، اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، یا اللہ میرے نزدیک اگر کوئی میری اہل بیت ہیں تو بس صرف فقط یہی اور یہی ہیں، ہاؤلائے اہل بیتی، اور یہ میری اہل بیت ہیں کون؟ وہ خاصتی وہ حامتی، لحمہم لحمی و دمہم دمی، یولمنی ما یولمہم و یحزننی ما یحزنہم،
انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صادمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم. تو یہ میرا یہ جو اہل بیت ہیں جن کی میں نے یہ صفات بیان کی ہیں، کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ میرے غیر نہیں، انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں. دو بھائی تین نمبر. سلامت رہیں جی، آباد رہیں. تو یہ ہیں رسول کے قربا. آج تو نہیں، کل یا پرسوں یا کسی تقریب میں انشاءاللہ عرض کروں گا. رسول کے متعلق اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرا حبیب اپنی امت سے کہہ دے بما انا من المتکفلین، میں تکلف کر کے باتیں نہیں کرتا. واہ جی واہ، واہ جی واہ، بڑی مہربانی آپ صاحبان کی، بڑی مہربانی. میں جو کچھ کہتا ہوں وہی کے سائے میں کہتا ہوں. تو اللہ کے بندے نحو و صرف پڑھ کر باتیں کرنا اور بات ہے. علم کا معلم تکن تعلم کا مصداق ہو کے حسین و منی وانا من الحسین کہنا. اب یہاں پر ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے جس کو حل کرنا اس وقت میں ضروری سمجھ رہا ہوں، باقی تقریر کو چھوڑ کر جو وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا، وہ یہ ہے کہ اللہ سوال کیسے کر سکتا ہے؟ انتم الفقراء، تم سب کے سب محتاج ہو، تم سب کے سب فقیر ہو. تو اللہ یہ سوال رسول ہم سے یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کی شایان شان ہی نہیں کہ اللہ جو ہے وہ خود یہ سوال کرے. جب اللہ سوال اور صفحہ دو، اللہ یہ سوال کر ہی نہیں سکتا. تو شیعہ حضرات پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ سوال کیا ہے کہ اپنی امت سے کہہ دو کہ میں تم سے قربا کی مبدت کا سوال کرتا ہوں. اللہ تو سوال کر ہی نہیں سکتا. اچھا جی، اللہ سوال نہیں کر سکتا، اللہ قرضہ مانگ سکتا ہے. کمال ہے بھائی. چلے چپ نہیں بیٹا، بیٹا آرام سے بیٹھ. میری گل سمجھو، میں بڑے اشارے سے گزر گیا ہوں، گھڑی مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہی. یہ کہنا کہ اللہ تم سے سوال نہیں کر سکتا، اچھا اللہ ہم سے قرضہ مانگ سکتا ہے. پڑھو مولانا قرآن کو، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم ذنوبا. اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے تو اللہ دگنا کر کے تمہیں قرض پلٹا دے گا اور نفع بھی عطا وہ کرے گا کہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ قرضہ مانگے تو مانگتے ہو، آل محمد کے لیے سوال کرے. لیکن آئیے ہم اس مسئلے کو علمی طور پر حل کرتے ہیں کہ یہ سوال ہے یا کوئی اور اس میں پہلو ہے. یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جب عالی ادنا سے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ سوال نہیں ہوتا بلکہ حکم ہوتا ہے. میں نے کہا تھا نا گھبرا جاؤ گے، لیکن مجھے دینا ہے. جب عالی یعنی بلند مرتبے والا اپنے آپ سے کم مرتبے والے سے کوئی سوال کرتا ہے تو یہ اس کا سوال نہیں ہوتا بلکہ یہ اس کے لیے حکم ہوتا ہے. اور جب ہم مرتبہ اپنے ہم مرتبہ سے کچھ مانگتا ہے، کچھ طلب کرتا ہے تو یہ بھی سوال نہیں ہوتا بلکہ یہ اس کی خواہش ہوتی ہے، یہ اس کی تمنا ہوتی ہے. کہتا ہے میں چاہتا یہ ہوں، میری آرزو یہ ہے، میں ارادہ یہ رکھتا ہوں. تو یہ بھی سوال نہیں ہوتا. تو سوال کب ہوتا ہے؟ جب ادنا اعلیٰ سے کچھ طلب کرے تو اسے کہتے ہیں سوال. تو اللہ نے سوال نہیں کیا، اللہ نے تو حکم دیا ہے. یہ اسألکم تو ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ دیکھو اللہ نے آل محمد کی عظمت منوانے کے لیے وہ لفظ استعمال کیا ہے جو تمہارے ذہنوں میں قائم رہے کہ جو اللہ کا سوال پورا نہیں کر سکتا وہ اللہ سے جنت کیسے مانگ سکتا ہے.
آہا اب یہاں تک میں آپ کو لے آیا. اب یہاں پر بہت بڑی بات کا دروازہ ہے جو سارا نہیں کھولنا چاہتا. کل انشاءاللہ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں اپنی طرف سے. یہ آپ کی محبتیں ہیں، دعائیں ہیں. اگر میری زندگی ہے تو میں لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آپ خود بھی وقت پر تشریف لائیں اور جسے لا سکتے ہیں اسے اپنے بیٹا بیٹا بیٹھ جا، بٹھا دیں گے اس بچے کو، بٹھا. شاباش میرا بیٹا، جیتے رہو. اب یہاں پر گزارش یہ ہے، یہ آیت ذالکا یدل علی ان حب آل محمد واجب، یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ اہل بیت کی محبت واجب ہے. اتنی گرمی کے عالم میں، بارش کے موسم میں، 2-2 3-3 4-4 میل سے آپ کا آنا، جب میں گاڑی میں بیٹھ کر پہنچتا ہوں میں دیکھتا ہوں میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے بیٹے، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں جس انداز میں اس طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں، تو یہ ہم سنت سمجھ کر نہیں آتے بلکہ ہم واجب سمجھ کر. تو اب یہاں پر جب پتا چل گیا آل محمد کی محبت واجب ہے تو اب ہمیں سوچنا پڑے گا کون سا واجب ہے. کیونکہ واجب کی کئی قسمیں ہیں. نمبر 1 واجب عینی، نمبر 2 واجب کفائی، نمبر 3 واجب نفسی، نمبر 4 واجب تخییری، نمبر 5 واجب عمومی. تو یہ کون سا واجب ہے جو اللہ نے ہم پر واجب قرار دے دیا ہے؟ اسی طرح واجب تبسلی یہ بھی واجب کی قسموں میں سے ہے. اسی طرح واجب تعبدی یہ بھی واجب کی قسموں میں سے ہے. علماء سے پوچھے گا، میرے پاس اب وقت نہیں رہا، کہ یہ کون سا واجب ہے جس کو ہم نے ادا کرنا ہے. تو جب، اور دیکھیے یہ ایسا واجب ہے کہ جب ہمارا مرنے والا مرتا ہے تو ہم اس کا شانہ ہلا کر کیا کہتے ہیں؟ واہ، جو سمجھ گئے ہو وہ بولو، جو نہیں سمجھے وہ چپ رہو. جب ہمارا مرنے والا مرتا ہے تو ہم اس کا شانہ ہلا کر زور زور سے کیا کہتے ہیں؟ اسمع، افہم، سن اور سمجھ. معلوم ہوا مرتے اور ہیں، حبدار نہیں مرتے. تو ہم اسے تلقین میں کیا سناتے ہیں کہ سن، اس وعدے پہ قائم ہے نا جو وعدہ تو کر کے اس دنیا سے جا رہا ہے. تو یہاں پر یہ جو واجب ہے یہ کون سا واجب ہے؟ تو میں پہلے سوال کے مورکہ سے عرض کر چکا ہوں، اب پھر عرض کر رہا ہوں کہ الذین افترض اللہ مودتہم علی کل مسلم وانزل فیہم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. افترض اللہ، اللہ نے اس مودت اہل بیت کو فرض قرار دے دیا ہے. اب یہ کیسا فرض ہے بس اسی پہ ختم کر رہا ہوں. نماز فرض، روزہ فرض، حج فرض، زکوٰۃ فرض، یہ بھی فرض. یہ ایسا فرض ہے کہ اگر یہ ہے تو وہ ادا ہے. یہ مودت آل محمد ایسا فرض ہے کہ جس فرض کی ادائیگی پر ہر فرض کی قبولیت کا دار و مدار ہے. بس چونکہ مجھے ختم کرنا ہے، میں آگے نہیں بڑھا رہا، اس کے لیے میں حوالہ دے کر بات ختم کر رہا ہوں. کتاب کا نام ہے فردوس الاخبار، علامہ دیلمی کی، میرے بڑے بھائیوں کی بڑی کتابوں میں سے یہ ایک کتاب ہے عربی میں. دوسری کتاب کا نام مناقب خوارزمی، صفحہ نمبر 67. میں وہاں سے لے کر، یہ بھی میرے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے عربی میں. میں ان دونوں سے لے کر بات کو سمیٹ رہا ہوں جو باقی 5-7 منٹ رہ گئے ہیں. رسول پاک نے کالا لے علی ابن ابی طالب سے رسول پاک نے خود ارشاد فرمایا، یا علیو لو ان عبدن عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ وکان لہ مثل احد ذهبا فانفقہ فی سبیل اللہ ومد فی عمرہ حتی حج 1000 عام. 18 برس کی تھی بابا کے وصال کے بعد. اللہ جانے کیسے غموں کا پہاڑ اس کے سر پر گرا کہ سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، دیواروں کا سہارا لے کر چلنے لگی، رو رو کے کہنے لگی، بابا
سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، جو مصیبتیں مجھ پر پڑی ہیں اگر دنوں پہ پڑتی تو راتیں بن جاتی۔ مرحبا مرحبا، اللہ جانے کتنا مصائب سیدہ پر پڑا ہے کہ جو ام المصائب نے کلمات ادا نہیں کیے وہ سیدہ بطول نے ادا کیے۔ اب سیدہ بطول کے بعد چلتے جائیں، کل میں نے جناب مسلم علیہ السلام کے متعلق کچھ کلمات ادا کیے تھے، آج پھر ادا کر رہا ہوں کہ اس انداز میں مسلمانوں نے اجر رسالت ادا کیا ہے کہ یوم العرفہ 9 ذی الحجہ کا دن سن 60 ہجری سر سے لے کر پاؤں تک اپنے خون میں ڈوبا ہوا جناب مسلم دارالعمارہ کی چھت پہ لائے گئے۔ یہ وہ مظلوم پردیسی ہے کہ جس پر بازار میں لڑتے ہوئے تیروں، تلواروں اور پتھروں کے ساتھ گھروں کی آگ پھینکی گئی۔ یعنی اتنی آگ جناب مسلم پر پڑی کہ آخر آپ نے انہی زخموں کی حالت میں دیوار کا سہارا لیا اور رخ کر کے مکے کی طرف کہا، زہرا کا لال کاش میرے پہلو میں عباس ہوتا۔ جب دارالعمارہ کی چھت پر آئے، آپ کی گردن جھکی، بکیر بن عمر نے تلوار اٹھائی سنبھالی اور کہیں حمران ہے بکیر بن حمنان، اس نے تلوار سنبھالی۔ جناب مسلم کی نظر پڑی، سامنے وسیع میدان تھا، پورے میدان میں ایک پورا ہجوم تھا جو خوشیاں منا رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، کچھ ایک طرف کھڑے ہو کر رو بھی رہے تھے۔ جب جناب مسلم کی دارالعمارہ کی چھت سے اس ہجوم پر نظر پڑی، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہر آئے، آواز دے کر کہتے ہیں، کوفہ والو، میں پردیسی، میں مظلوم، میں حسین کا سفیر، اپنے لیے تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جب میں شہید کر دیا جاؤں مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا، قبر کھود کے گڑھا کھود کے مجھے دفن کر دینا، نہ، جو مرضی میں آئے مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا، لیکن کوفہ والوں میں اتنا کہتا ہوں، کل عید کا دن ہوگا، کل یوم العید ہوگا، اپنے اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر، اچھا لباس پہنا کر، ان کی انگلیاں پکڑ نماز عید پڑھنے اور پڑھانے کے لیے تم مسجدوں کی طرف جاؤ گے۔ جب اپنے بچوں کو لے کر جانا، اگر راستے میں کہیں میرے یتیم مل جائے، مرحبا مرحبا، اگر راستے میں کہیں میرے محمد و ابراہیم مل جائے تو انہیں یتیم سمجھ کے تماچے نہ مارنا۔ تو جناب مسلم تھی، لیکن محمد و ابراہیم کے ساتھ مسلمانوں نے سلوک کیا۔ آج تک تاریخ ان کے غم میں رو رہی ہے۔ کتاب کا نام لے رہا ہوں، پھر دو فکرے دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے شرعۃ المصائب، جلد نمبر 2، دہلی کی یہ چھپی ہوئی ہے، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ حارث ملعون یہ حضرت عباس علیہ السلام کے گھوڑے کا سائس تھا، حضرت علی کے ظاہری دور حکومت میں یہ خدمت گار تھا۔ اس نے حضرت عباس کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا مجھے قرض حسنہ کے طور پر کچھ دراہم و دنانیر دیں، میں اپنا مکان بنانا چاہتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میں قرض نہیں دیتا، جتنے دنانیر چاہیے، مال چاہیے میں دیتا ہوں، اس کے بدلے میں ایک وعدہ لوں گا۔ قرض مل گیا، مکان بن گیا۔ مکان کا اس نے ایک دالان بنوایا جس میں 2 پلر تھے جن پر چھت کھڑی تھی۔ مکان بننے کے بعد
اس نے حضرت عباس کو دعوت دی کہ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں. فرمایا ہاں ضرور آتا ہوں. جب آپ پہنچ گئے اس نے گھوڑے کی رکابوں میں ہاتھ ڈال کر غازی عباس کا استقبال کیا. جب مکان کے اندر آپ آئے اور آپ نے وہ دو پلر دیکھے آپ کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے. جب آنسو برسے یہ ہاتھ باندھ کر کہتا ہے مولا کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے جو آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ مکان کے لیے جتنا قرضہ لینا ہے میں دے دیتا ہوں، قرض کے طور پر نہیں ویسے دیتا ہوں، لیکن ایک وعدہ لینا ہے. اب وہ وعدہ لینے کا وقت آ گیا ہے. ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں مولا کون سا وعدہ؟ کہا وعدہ کر اگر کسی زمانے میں میرے یتیم بھانجے تیرے گھر کے مہمان بن جائیں تو انہیں ساری رات ان ستونوں سے نہ باندھنا. کہتے ہیں مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وقت بدلتا رہتا ہے. وقت بدل گیا. محمد و ابراہیم یتیمان مسلم اس کے گھر کے مہمان بنے. حجرے کے اندر بچے سوئے ہوئے ہیں. یہ ظالم گھر پہنچا، کھانا زہر مار کر کے سو گیا. دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر سو رہے تھے. یا اتنے میں چھوٹے شہزادے نے خواب میں بابا کو دیکھا. آنکھوں میں آنسو ہیں، سر کی زلفیں کھلی ہوئی ہیں. آواز دے کر کہتے ہیں میرے یتیموں بڑا ظلم تم نے برداشت کر لیا ہے، اب میں تمہیں لینے آ گیا ہوں. جب کہا نا میں لینے آ گیا ہوں، شہزادہ محمد روتا ہوا اٹھا. ابراہیم کو آواز دے کر کہا ابراہیم جاگو، ہم آخری لمحے گزار رہے ہیں. دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کر جب رونے لگے تو اس ظالم کے کانوں تک رونے کی آواز پہنچی. جلدی سے اٹھا، بیوی سے پوچھتا ہے یہ رونے والے کون ہیں؟ کہا ہمسائے کے بچے ہوں گے، رو رہے ہوں گے. کہتا ہے نہیں، یہ آواز میرے کمرے سے آ رہی ہے. آگے گیا، تالا تھا، تالا توڑا، روشنی کا انتظام کیا. دونوں شہزادوں کو ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کر روتے ہوئے دیکھا. جلدی جلدی سرانے پہنچا. دیکھ کر کہتا ہے من انتما، تم دونوں کون ہو؟ یتیموں کا رونا رک گیا. دونوں ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں اگر بتا دیں تماچے تو نہیں مارے گا، اگر بتا دیں تو ظلم تو نہیں کرے گا، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، تیری بیوی نے ہمیں مہمان بنا کر بلایا ہے، ہم تیرے رسول کے قریبی ہیں، ان کے نواسے ہیں، علی کے نواسے ہیں، مسلم کے بیٹے ہیں. ہائے چھوٹی چھوٹی اولادوں والوں، جب مسلم کے بیٹوں کا نام آیا اس کا ایک ہاتھ ایک کی زلفوں میں. رو لو یہ عزاداری کی راتیں ہیں، یہ پرسہ دینے کی راتیں ہیں. دوسرا ہاتھ چھوٹے بھائی کی زلفوں میں ڈالا، بالوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوا یہ باہر دالان میں لے آیا. دالان میں لا کر گلے میں اور باہوں میں رسی ڈالی. رسی ڈال کر پلر کے ساتھ یہ رسی باندھتا رہا. شہزادے دیکھتے رہے. جب رسیوں کے ساتھ پلر کے ساتھ ان کو جکڑ دیا تو بڑا شہزادہ رو کر کہتا ہے حارث کیا تمہیں ہمارے ماموں عباس والا وعدہ بھول گیا؟ کہتا ہے کیسا وعدہ؟ کہا کیا ماموں عباس نے تجھ سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ اگر کبھی میرے یتیم بھانجے مل جائے تو ان پر ظلم نہ کرنا؟ بجائے ہاتھ روکنے کے اس نے ایسا تماچا بڑے شہزادے کو مارا کہ آپ کا دایاں رخسار پھٹ گیا، چہرہ خون میں ڈوب گیا. دوسرا ہاتھ اٹھایا چھوٹے کو مارنے کے لیے. بڑا شہزادہ اس حالت میں پھر آگے بڑھا، ہاتھ باندھ کر تو نہیں باندھ سکتا تھا، رو کر کہتا ہے جتنے تماچے مارنے ہیں مجھے مار لے، میرے بھائی کو تماچے نہ مار. جب اس نے تماچے مارے بس آخر میں اتنا کہتا ہوں شہزادو بے شک عالم یتیمی میں، عالم پردیس میں تم پر بڑا ظلم ہوا ہے، تمہیں تماچے مارے گئے ہیں، لیکن تمہیں تماچے مارنے والا ایک تھا.
بس میں نے پڑھ دیا، بس ہے جتنا پڑھنا تھا رونے والوں میں پڑھ دیا۔ شہزادو، جتنا تمہارے غم میں رویا جائے کم ہے، لیکن تمہیں تماچے مارنے والا ایک حارث تھا، لیکن ہائے 4 سالہ سکینہ جسے کبھی شمر نے تماچے مارے، کبھی زجر بلقیس نے، جو رو رو کے کہتی رہی سجاد اب تو تماچے کھانے کے لیے میرے رخساروں پر جگہ بھی باقی نہیں رہی۔